जो असम्बली इलेक्शन अभी हुए हैं और उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे कि बताया गया कि कुछ रियासतों में नई रियासती हुकूमतें आएंगी पहली बार का मतलब इस इलेक्शंस में, और कुछ रियासतों में वो गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा कहना यही है कि जो हुकूमतें दोबारा मुंतखब हुई हैं या पहली बार मुंतखब हुई हैं, उनको अपनी रियासत में जो अवाम है, जनता है, उनकी खुशहाली, उनकी बेहतरी, उनकी तालीम, उनकी सलामती, उनके सुख और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनको अपनी रियासतों में काम करना चाहिए। और जो कुछ डिविजिव एजेंडा है उसको छोड़कर इंक्लूसिव पॉलिसी अख्तियार करते हुए उनको अपनी अपनी रियासतों में जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसके ऊपर हम उनको तवज्जो दिलाते हैं। अब जो 5 रियासतों में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस में उसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक सवाल ये है कि SIR ने वहाँ के लाखों लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया और उन वोटों की कमी ने वहाँ के इस इलेक्शंस पर जीत और हार पर बहुत असर डाला है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि क्या वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक है, ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक है, या ये कोई लूट वोट चोरी इसका कोई ये तमाशा है। उसी तरीके से जो वहाँ के मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और पसमानदा लोग भी हैं, उनको वोट के इस्तेमाल में भी बड़ी परेशानी आई है। इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों को वहाँ इलेक्शन के काम पर रखा। इससे साफ जाहिर है कि वो एक किस्म का इल्जाम वहाँ की रियासती हुकूमत ने लगाया कि ये एक किस्म का मरकज की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम से रोकना है और इलेक्शन कमीशन में फेवर हासिल करना है। उसी तरीके से जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स किए गए, रैगिंग है, और जो सेंट्रल जो फोर्सेस है जो डिप्लॉय की गई थी उनका गैर जानिबदाराना रवैया नहीं रहा। ये शिकायत है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी उसके मुकाबले में दीगर पार्टियों की उन्होंने उनकी मदद की। तो ये सब सवालात हैं जो वहाँ के इलेक्शंस की जो शफाफियत है उस पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। रिजल्ट आ गया है और हुकूमत करीब में बन जाएगी, लेकिन वहाँ रिजल्ट आने के बाद का भी जो सिचुएशन है कि वहाँ पर कई जो है पार्टियों के ख़ास तौर पे जो रूलिंग पार्टी हमारी स्टेट में उसके जो ऑफिसेस को जला दिया गया है, लूट मार मची है और आवाम की जानो माल को खतरा लाक है। तो ये सब सिचुएशन ये बता रहा है कि ये जो इंतखाबात है वो इंतखाबात ये आवाम की मर्जी या आवाम की जीत नहीं है, एक किस्म से इलेक्शन कमीशन की जीत हो गई है, लेकिन आवाम की जीत नहीं हो सकी है। तो वेस्ट बंगाल के इन हालात पर जो सवालात पैदा हुए हैं वो सवालात वहाँ के एतमाद को जमहूरियत पर, इलेक्शन कमीशन पर जो कॉन्फिडेंस है वो मजरूह हुआ है। उसी तरीके से जहाँ तक असम का ताल्लुक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम,
اس میں الیکشن کے دوران جو نیریٹو استعمال کیا گیا ہے، جو ان کی اسپیچز تھی، ہیٹ اسپیچز تھی، جس پر سپریم کورٹ نے اور ہمارے پورے سسٹم نے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں، ان سب کا وہاں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پولرائزیشن کا اور جو ہیٹ اسپیچز کا اور جو غلط نیریٹو کا جو استعمال کیا گیا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ الیکشن کے اس پورے پروسیس کے اوپر بہت سنگین سوالات کھڑا کرتا ہے۔ یہی بات آسام میں دہرائی گئی تھی۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارے، یہ جو ہم کو جماعت اسلامی اس موقع پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جو الیکشنز کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جو نیریٹو کو پیش کرنے کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور جن موضوعات پر، جن بنیادوں پر الیکشنز ہونے چاہیے، ان سب سے ہٹ کر یہاں پر ہوا ہے۔ اب جو دوسری ریاستیں ہیں، ایک تو کیرلا ہے اور ایک تامل ناڈو ہے۔ کیرلا میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تو عام طور پہ وہ ہر 5 سال میں تبدیلی ہوتی تھی، لیکن اب کی بار 10 سال ہو گئے۔ تو وہ تبدیلی تو وہاں کی ایک نارمل ایکسرسائز ہے کہ ایک بار ایل ڈی ایف، ایک بار یو ڈی ایف۔ تو اس لیے وہاں کی تبدیلی کا کوئی دستور کی اور جو ملک کے آئیڈیا آف انڈیا کی، اس سے کوئی، اس سے وہاں کی جو ہے لوکل نیڈس ہیں، اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ کیرلا تک محدود ہے، لیکن وہاں بھی تبدیلی آئی ہے۔ تامل ناڈو میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ خود بھی ایک بڑا ڈیموکریٹک اچھا چینج ہے۔ جیسے بنگال میں تبدیلی آئی، تامل ناڈو میں تبدیلی آئی، کیرلا میں تبدیلی آئی، تو ہو سکتا ہے کہ 2029 میں بھی پورے انڈیا کے اندر بھی جو یونین الیکشن ہوں گے، جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، اس میں بھی ایسی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ تو جمہوریت میں ایسی تبدیلیاں، یہ بہت کوئی غلط بات نہیں ہے، تو ایسی تبدیلیوں کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ تو ہم وہ جو تمل ناڈو میں جو تبدیلی ہے، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن اور دیش کے آئیڈیا آف انڈیا اور پبلک کی جو نیڈس ہیں، اس کو انہوں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا۔ اور جو دو چیزیں پہلے سے تھی، آر این ڈی انا ڈی ایم کے ہو یا ڈی ایم کے ہو، اس کے مقابلے میں تیسرا آپشن ان کے سامنے آیا، اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو وہ 2 ریاستوں کی وہ تبدیلی تو ملک کے اس پورے نظام میں کوئی بہت زیادہ بحث کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو بنگال کی تبدیلی ہے اور جو آسام کا کنٹینیویشن ہے، یہ بہت سنگین سوالات لاتا ہے کہ کیا واقعی یہ پبلک مینڈیٹ ہے یا یہ الیکشن کمیشن اور جو دھاندلیاں ہیں، ان دھاندلیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس موقع پر یہ کچھ سوالات کا کھڑا ہو جانا، اور وہاں کی چیف منسٹر جو اب تک رہی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ میں ریزائن نہیں کروں گی، کیونکہ یہ جو الیکشن جو ہوا ہے وہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کو کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ یہی پیغام دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں شفافیت نہیں ہے، اس میں یعنی عوام کو آزادی سے ووٹ دینے کا موقع نہیں ملا، اور ایس آئی آر نے ایک بہت وہاں پہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ تو ان پورے حالات میں ہم اپوزیشن کے اس رویے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے تھا کہ وہ بنگال میں ہوں یا آسام میں ہوں یا دیگر ریاستوں میں بھی، وہ ان کے پاس کوئی اچھی حکمت عملی ہوتی، سوجھ بوجھ سے کام کرتے، اچھا کوارڈینیشن ہوتا، اچھی نیٹ ورکنگ ہوتی، اور عوام کو موبلائز کرنے میں وہ گراؤنڈ پر صحیح کام کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ نتائج میں اور کوئی فرق ہو سکتا تھا ہوگا۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم اپوزیشن پارٹیز سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن پارٹیز ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں، اور دیش کو آگے بڑھانے میں اور جنتا کو سہولتیں پہنچانے میں وہ حکومت کے درمیان میں بہت کنسٹرکٹیو رول پیدا کریں۔ جتنا اچھا حکومت کا یا گورننگ پارٹی کا ہونا ضروری ہے، اس سے اچھا، اس سے طاقتور اپوزیشن کا رہنا بھی ڈیموکریسی کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان اپوزیشن پارٹیز کو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو الیکشنز ہیں، وہ الیکشنز ہم سب کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیش میں ہم کو جمہوریت کو اور الیکشن کے الیکٹرل پروسیس کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ تو الیکٹرل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے،
اور الیکشن کمیشن کے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے تاکہ جنتا کے اندر اس پورے پروسیس پر اعتماد کو بحال کیا جا سکے.